السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک جو ہے وہ اکانومی اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہم آپ کو آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، کچھ انفارمیشن آپ ہمیں دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ بھی اگر اس پروگرام میں شریک ہونا چاہیں تو اپنا پیغام آڈیو اور ویڈیو فارم کے اندر ہمیں بھیجیے۔ ٹیکسٹ میسیجز ہم نہیں لیتے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی آواز سنی جائے یا آپ کا چہرہ نظر آئے یہاں کے اوپر۔ آج کا پہلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں نے آپ کو 29 اپریل کو میسیج بھیجا تھا اور آپ نے لوگوں نے چیک نہیں کیا بالکل۔ آج میں نے پروگرام دیکھا ہے، آپ بتا رہے تھے کہ ہم مئی کے میسیج سن رہے ہیں، تو 29 والا تو میرا آپ نے چیک نہیں کیا۔ تو چلیں کوئی بات نہیں، میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے بینکوں میں کوئی اسکیم ہے گھر وغیرہ بنانے کے لیے؟ جیسے پی ٹی آئی کے دور میں تھی، ایک لون تھا، اور جو بھی تھا روشن پاکستان پتہ نہیں کچھ ایسا تھا، جو گھر بنا سکیں آپ اپنے پاکستان میں۔ بھائی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہم نے آپ کے میسج کا رپلائی کر دیا تھا۔ پتہ نہیں آپ نے وہ پروگرام مس کر دیا ہو اور وہ نہ سنا ہو۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے متعلقہ حکام سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب ایسی ایک نئی اسکیم جو تھی وہ ہم نے ڈرافٹ کی تھی، لیکن اس کے اوپر آئی ایم ایف نے لگا دیا ہے آبجیکشن۔ تو ایسی کوئی نئی ایکسکلوسیو یا نئی اسکیم تو نہیں ہے۔ پرانی اسکیم کے تحت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اگر آپ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو اس کے اندر اپنے جو پیسے آپ کے آتے ہیں یا آپ کچھ اس میں ریٹین رکھتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ مکان کی تعمیر کے سلسلے میں کم شرح سود کے اوپر لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آر ڈی اکاؤنٹ والے بینک سے رابطہ فرمائیں۔ السلام علیکم رضی دادا، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ ریگولرلی نہیں تو لیکن ہفتے میں 2 3 4 بار سن لیتا ہوں، اور بہت سی باتوں سے آپ کی میں اتفاق کرتا ہوں۔ اور جو سب سے بڑی بات آپ کرتے ہیں کہ جو میڈیوکر ذہن ہوتے ہیں وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، جو بریلینٹ مائنڈس ہوتے ہیں وہ بزنس کرتے ہیں۔ آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن وہ مشتاق یوسفی صاحب کہتے تھے کہ غصہ اس بات پہ نہیں آتا کہ لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ ان کو آرام دیا جاتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ سب سے زیادہ امیر ہیں، اور ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں، ان کے وہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بلیک منی کا گھر ہے۔ تو ایسے صورتحال میں پاکستان کے اندر بزنس کے اندر کون پیسہ انویسٹ کرے گا، جہاں پہ آپ ایک سال سر کھپائیں، آپ امپلائز کے جو ہے نا وہ ان کی سیلریز پے کریں، ان کے نخرے اٹھائیں، اس کے بعد آپ جو ہے نا سپلائی چین کو مینٹین رکھیں، اس کے بعد مارکیٹ ڈھونڈیں، سیل کریں، اتنے مطلب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں بہت سے معاملات ہیں۔ لیکن ایسے میں ایک پراپرٹی ڈیلر صرف جنازے پہ شادی پہ جا کے وہ بھی بھگتا لیتا ہے اور ساتھ میں پلاٹ بھی بیچ دیتا ہے، چلتے پھرتے اس کا کام ہو جاتا ہے، اور اینڈ پہ وہ کروڑ پتی بھی ہے، ارب پتی ہیں بہت سے معاملات میں۔ تو بات یہ ہے کہ کون ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ بزنس میں پیسہ لگائے گا۔ بزنس صرف سوچ سے تو کوئی مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب خدا واسطے تو کرتا نہیں ہے، ہمیشہ پروفٹ کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ تو جب تک گورنمنٹ ایسا کنڈیوسو قسم کا انوائرمنٹ یا ایسی ٹیکس رجیم نہیں لے کے آئے گی جس میں لوگ جو ہے نا مجبوراً بزنس کریں گے، اور یہ پراپرٹی کے اندر سے جو یہ ہوش ربا قسم کے جو ہے منافع اس طرح کے نہیں ہوں گے، ایک جو ہے نا وہ بندے کے پتروں کی طرح والے منافع ہوں گے جیسے دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں، تو تب ہی لوگ بزنس کے اندر جو ہے نا انویسٹ کریں گے، جہاں پہ بزنس پراپرٹی سے زیادہ آپ کو ریٹرن دے گا۔ جی، آپ نے بہت تفصیلی میسج بھیجا، آپ نے اس کو پروگرام کا حصہ بھی بنا دیا، لیکن میں آپ سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان کا جو معاشرہ ہے یہاں پہ بہت بڑے بڑے مافیا ایگزسٹ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مافیا جو ہے مافیا تو نہیں، سب سے بڑا کیا کہنا چاہیے پریشر گروپ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے۔ پاکستان کی فوج میں ہر پروموشن کے اوپر ایک پلاٹ ملتا ہے، اور اس پلاٹ کا اچھا ریٹ لگنا چاہیے، ورنہ تو ساری زندگی ضائع ہو گئی نا۔
تو اچھے ریٹ کے لیے ہم نے پورے ملک کو سٹیک پہ لگا دیا اور ان کو پلاٹ ڈی ایچ اے میں ملتا ہے. تو پاکستان کے اندر تمام ہاؤسنگ اسکیمیں, تمام ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور تمام حکومتیں جو ہیں وہ پلاٹ سازی بند کر دیں تاکہ ڈی ایچ اے کے پلاٹس کا ریٹ زیادہ لگے, تاکہ وہ ہمارا جو نوجوان ریٹائر ہوا ہے, کرنیلی پہ دوسرا پلاٹ ملا, میجری پہ پہلا پلاٹ ملا, ٹھیک ہے نا, وہ جو 2 یا 3 پلاٹ لے کے ریٹائر ہوا ہے اس کا ریٹ اچھا لگ سکے اور اس کی زندگی آسانی سے گزر سکے. اس لیے ہم نے پراپرٹی کو تو ریگولیٹ نہیں ہونے دینا, اور اگر کوئی کرنے لگے گا تو ہم اس کا نواز شریف بنا دیں گے, اس کو وطن چھوڑ کے بھاگنا پڑ جائے گا, ٹھیک ہے. تو باقی بات یہ ہے کہ کاروبار جو ہے یار وہ اپنا نکال لیا کرتا ہے, اپنا رستہ نکال لیا کرتا ہے. کتنے کے پراپرٹی ڈیلر آپ بٹھا دیں گے ملک کے اندر جو اس سے وابستہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, مطلب ٹوٹل 2500-2600 تو بیریئر ٹاؤن سے وابستہ ہیں اور کوئی 4 سے 5 ہزار جو ہے وہ ڈی ایچ اے سے وابستہ ہیں. اب 25 چلیں جناب, 3000 جمع 5000 8000 لگا لیں, کوئی 2000 اور چھوٹے موٹے ہوں گے 10,000. ان 10,000 کے اندر کام کرنے والے ہر پراپرٹی ڈیلر کے پاس آپ لگا لیں 4 سے 5 لوگ, 50,000. تو 50,000 لوگوں کے علاوہ بھی تو اس ملک نے کمانا کھانا ہے نا, تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. وہ انہی کو کھلانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی انڈسٹری لگانی پڑے گی, تو اس لیے انڈسٹری تو لگانی پڑے گی. بیسیکلی رجحان نہیں ہے, انڈسٹری لگانے کا رجحان نہیں ہے, انٹرپرینیورشپ پیدا ہی نہیں ہوتی. ماں گود میں بٹھانا شروع کرتی ہے اور یونیورسٹی تک اس کی خواہش ہوتی ہے کہ گود میں ہی بیٹھا رہے میرا بچہ اور گود میں ہی میں اس کو کھلاتی رہوں. اور اگر کوئی اس کو کہے کہ ان کو وڈیاں بھی ہون دے, ان کو گودوں لا, یہ جا کے دنیا 'چ پھرے ان کو نظر آئے, وہ آگے سے مطلب کہ جس طرح کڑک مرغی ہے اس طرح پڑ جاتی ہے آگے, ٹھیک ہے نا, کڑک مرغی کی طرح پڑتی ہے کہ تمہیں تو میرا بچہ جو ہے نا وہ ایک آنکھ نہیں پاتا. چلیں, بہرحال میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ رجحان, یہ عوام کے اندر چینج آنی ہوتی ہے. حکومتیں یہ چینج پیدا نہیں کر سکتی. حکومت انسینٹیو دے گی, یہی مافیا اس کو مس یوز کر لے گا. یہ جو اوپر بیٹھا ہوا جس کے پاس پیسے, جس کے پاس لیکوڈ شکل کے اندر, رقوم کی شکل کے اندر, ڈالروں اور روپوں کی شکل کے اندر ہزار ارب روپیہ پڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ افغانستان میں جو جنگ لگی رہی ہے وہاں سے کمایا اس نے, ٹھیک ہے نا. انگریز کام کرتے تھے ڈالروں میں, ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی پیمنٹس بھی امریکہ میں اپنے اکاؤنٹس میں وصول کی کہ یہاں سے لے جانے کا کوئی مسئلہ ہی نہ پڑے. کانٹریکٹر یہ کام سپلائیز پاکستان سے کر رہے تھے, افغانستان میں بیٹھی ہوئی امریکی افواج کو, اور ادائیگی اس کی امریکہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لے رہے تھے. مزہ آیا, ٹیکس فری پیمنٹس اس کے اوپر. تو پیسہ تو آئے گا, پیسہ تو ہے, پاکستان کے مختلف طبقات کے اوپر پاس پیسہ ہے. ان سے ایسے اسکیمیں دے کے یہ پیسہ نکلوانے اور اسے اکانومی کا حصہ بنانے کے لیے بہرحال سرکار کو کچھ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ان کے پیسے کی موو کے اوپر پابندیاں لگائیں. آپ ایسی اسکیمیں دیں. یعنی پاکستان ہر ہفتے ایک آئی پی او ہوتا ہے ممبئی اسٹاک ایکسچینج کے اندر. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں سال کے 4 یا 5 آئی پی اوز ہوتے, ٹھیک ہے. تو کیوں نہیں سرکار جو ہے وہ انسینٹیو دیتی یا ایسے انویسٹر کو یا ایسے انڈسٹریلسٹ کو کہ وہ اپنا شیئر جو ہے یا اپنی کمپنی جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹ کروائیں, اور اسٹاک مارکیٹ میں کے اوپر ٹیکسز کم کرتی تاکہ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں زیادہ تر جائیں. اب اگر آپ نان رجسٹرڈ ہیں تو 20% آپ کا کٹ جاتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں, اور اگر آپ رجسٹرڈ ہیں تو 14% کٹتا ہے آپ کا ٹیکس, ایڈوانس یہ وہ سارا کچھ ڈال کے. تو ڈسکریج کرنا یہ ہے, یہ والی پالیسیز جو ہیں اس کے لیے تگ و دو کی جا سکتی. ماحول کیا بنانا ہے, وہ ماحول ہر آدمی نے خود بنانا ہوتا ہے, فیزیبلٹی اس کی خود نکالنی ہوتی, ٹھیک ہے. سرکار کی اپنی فیزیبلٹی آؤٹ ہوئی ہے, اور اس وقت اس سے کیا مطالبہ کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے پاس رہ بھی کوئی 20-25 دینی گئے نا. بھائی صاحب السلام علیکم. آپ سے ایک کویشچن پوچھنا تھا کہ آپ بتا رہے تھے کہ بینکوں میں جو گورنمنٹ شیئرز ہوتے ہیں, ہر بینک میں گورنمنٹ کا شیئر ہوتا ہے, تو جب گورنمنٹ اس بینک کو منافع ہوتا ہے تو کیا اس کے ساتھ جو بینکوں کے جو گورنمنٹ کے حصص ہوتے ہیں بینکوں میں, ان میں گورنمنٹ کا آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا جو حصص ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات آپ نے بتائی تھی کہ جو بینکس گورنمنٹ ہے اپنا, اگر وہ بینکوں کو سود جو ہے وہ اس کی ادائیگی میں وہ جو اپنا
ان کے ٹیکس ہے اس میں اضافہ کر دیں تو اس سے بینکوں کی آمدنی آدھی سے بھی کم رہ سکتی ہے اور گورنمنٹ اس طرح 2000 ارب روپے حاصل ہو سکتے ہیں. تو کیا اس پہ گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے موجودہ حکومت نے؟ تو اس بارے میں رہنمائی فرمائے گا کہ اس طرح ہمارے خزانے میں پیسے جمع ہو سکتے ہیں اور ہمیں مزید ٹیکس نہیں لگانے پڑیں گے. شکریہ. دیکھیے بات یہ، میں نے یہ نہیں کہا بینکوں میں شیئر ہوتا ہے، میں نے کہا اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوتا ہے. بینکنگ سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس ہے، سرکار مزید ٹیکس بڑھا دے، ادھر سے 100 روپیہ دے، ادھر سے 50 روپیہ ٹیکس کی شکل میں واپس لے لے. ٹھیک ہے نا، کر سکتی ہے، سرکار کے پاس پاورز ہیں. چلیں 35% تو لے لینا ان سے. تو یس، جب یہ بینک کماتے ہیں تو ٹیکس کی شکل میں سرکار کو بھی دیتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار نے سپر ٹیکس لگایا ہے جی اس بجٹ کے اندر. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر، ندیم بات کر رہا ہوں تاشکند سے. بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے کوشچن کا سوال جو ہے جواب عطا فرمایا. آپ کی گائیڈ لائن کے مطابق جو ہے بچے کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا اور ساتھ ساتھ اس کو انکریج کیا کہ وہ جو ہے نا کوڈنگ کی طرف چلا جائے، وہ بھی ساتھ ہے ایز اے سپلیمنٹری کوالیفیکیشن کی طرف چلا جائے. رضی صاحب، ایک اور مشورہ آپ سے درکار ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے فش فارمنگ کے لیے جو ہے نا چکوال کے علاقے میں جو ہے کچھ شروع کیا تھا اور اتفاق سے جو ہے پے در پہ اس میں سکسیسفل نہ ہو سکے. بہرحال اس کو وائنڈ اپ تو نہیں کیا، لرننگ فیس ہے، دوسرا سیزن ہے، اس لیے جو ہے اس کو ایز اے لرننگ فیس کے طور پہ جو ہے نا لے رہا ہوں اور اس کو جو ہے کنٹینیو پہ ہوں. آپ سے مشورہ یہ کرنا تھا کہ فردر انویسٹمنٹ کی طرف کس طرف سے جایا جائے، کون سے سیکٹر میں جایا جائے. دو ایک تجویزیں ہیں کہ لانگ ٹرم لیز پہ جو ہے جگہ جو ہے خانپور کے ایریے میں لے کے تو اس پہ جو ہے ایک اور فش فارم بنا دیا جائے تاکہ جو ہے اگر ایک طرف سے اگر کچھ سیٹ بیک ہو تو دوسری طرف سے کچھ ہمیں بینیفٹ ہو سکے تاکہ جو ہے اس کو کور اپ کر دیا جائے. سیکنڈ آپشن میں یہ ہے کہ زمین لے کے تو خود خرید کے تو اس کے اوپر سیٹ اپ کیا جائے. ذرا کائنڈلی رہنمائی فرمائیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. یا کوئی اور کسی فیلڈ میں جانا چاہیے تو وہ بھی ذرا اپنا مشورہ عطا فرمائیے گا. بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ فش فارمنگ کے اندر آپ کو سیڈ سے مار پڑتی ہے. ڈی جنریٹ ہو چکا ہوا ہے ہمارے ہاں یہ تالاب. اپنا یہ جو مچھلی ہے نا جو نارملی ملی اور وہ کیا ہوتی ہے، بڑی مشہور ہے یہ جو ہے، اس کا فش ڈی جنریٹ ہو چکا ہے، فیزیبل نہیں رہ گیا اس کو کمانا، اس کو پالنا. تو سیڈ چینج کر کے دیکھا جائے. یہ جو سکائی پتہ نہیں وہ کیا ہوتی ہے، اور بڑے سیڈ آ گئے ہیں اس سے ملتے جلتے، چائنا کے بھی آ گئے ہیں اور بھی آ گئے ہیں. تو ایک سیزن میں سیڈ چینج کر کے دیکھا جائے. یا پھر تلاپیا کا کیا جائے، جس کو چڑا مچھی بھی کہتے ہیں میرا خیال ہے، لیکن تلاپیا، اور اس کو اس کی صحیح والی خوراک ڈالی جائے. لاہور میں ایک فیکٹری لگ گئی ہے اس کی خوراک بنانے کی، لگ گئی ہوئی ہے، 2-3-4 سال ہو گئے اس کو. وہ والی فیڈ ڈالی جائے اور پھر تلاپیا جو ہے وہ جب 1 کلو کی ہو جائے تو اس کو مارکیٹ میں بیچا جائے. ہڈی نکل آتی ہے بڑے آرام سے اس کے اندر. تو یہ خاص طور پہ یہ جو فنگر فش ملتی ہے نا، ہاں، اس کے بغیر، ہڈی کے بغیر، اس ضمن میں اس کو بیچا جائے. تو بات یہ ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ جو بچہ ٹھیک نہیں گا تو لہٰذا بچے کو نا کی شادی کر دو. ایک چل نہیں رہا آپ سے اور آپ دوسرا بنانے کی بات کر رہے ہیں. پہلے بھائی اس کو پروفیٹیبل کریں. ٹھیک ہے نا. ہاں، آپ چکوال کے علاقے میں رہتے ہیں اگر، جیسا کہ میں سمجھ پایا ہوں، تو اس علاقے کے اندر جو ہے وہ بکریاں شکریاں پالنے کا بہت رجحان ہے، اور چراگاہیں ہیں، پہاڑیاں ہیں جہاں پہ مفت میں پل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. خاص طور پہ یہ جو جی ٹی روڈ سے کشمیر سائڈ کا علاقہ ہے وہاں پہ تو بہت ہی وسیع و عریض چوراہے ہیں، چراگاہیں ہیں. تو اس کو اس طرح بھی دیکھا جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اور تیسرا یہ ہے کہ ہائیبریڈ اپنا مونگ پھلی لا کے اس کا بیج بھی بیچا جا سکتا ہے، اس کا بھی کاروبار کیا جا سکتا ہے.
یہ بھی ایک فیزیبلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں لیں جناب، ہم 29 جون تک پہنچ گئے ہیں. عید کے سارے میسیجز جو ہے وہ ہم نظر انداز کرتے جا رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم رضی دادا. پہلے تو معذرت، نام نہیں بتا سکتی اور پاکستان سے باہر رہتی ہوں. اسٹاک میں ان اینڈ آؤٹ کرتی رہتی ہوں، شوق ہے. کوٹیشن جو پہلے تو پرنٹ آؤٹ کی صورت میں ہوتا تھا میرے ہاتھ میں، تو وہ کوٹیشن میرا استاد ہے اور ہسٹوریکل ڈیٹا سے ہی میں نے سب کچھ سیکھا ہے. خبریں سنتی ہوں. اچھا، اب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ آؤٹ سورس کر دو یا پرائیویٹائز کر دو، جیسے پی آئی اے کو یا جو بھی اسٹیل مل وغیرہ ہیں، یا ابھی حال ہی میں کہہ رہے ہیں کہ پی آئی سی ٹی کو جو ہے یو اے کی گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے، یا جو کوئی بھی ہے نا، تو وہ اگر اس کو خریدے گی یا اس کا حصہ لے گی یا جو کچھ بھی. تو میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں ایز اے ہاؤس وائف، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرا 4 کمروں کا گھر ہے اور میں اس کو مینیج نہیں کر سکتی ہوں، تو اگر 2 کمرے میں کرائے پہ چڑھا دیتی ہوں، تو جو آنے والے ہیں ان کی تو رسائی میرے گھر کے اندر ہو گئی نا. میں تو پھر کمزور پڑ جاؤں گی نا، کیونکہ کرائے دار کے بھی کچھ نہ کچھ تو رائٹس ہوتے ہیں. تو پھر تو وہ میری ہر چیز میں جو ہے وہ انٹرفیئر بھی کر سکتے ہیں. تو کیا یہ مطلب پاکستان کے لیے اس طرح اچھا ہوتا ہے، یا کسی بھی ملک کے لیے کہ وہ اپنے اثاثوں کو اس طرح آؤٹ سورس کرے یا پرائیویٹائز کرے؟ پلیز مجھے یہ ضرور آپ سمجھائیں، اور آپ کا بہت شکریہ. آپ جو سکھاتے ہیں، میرے جیسے سیکھنے والے تو انتظار کرتے ہیں آپ کے پروگرام کا. شکریہ. آپ نے بہت اچھی بات کہی. ہمارے آج کے پروگرام کا آخری میسج ہے یہ جو آپ نے مکان کی مثال دی ہے کہ رسائی ہو گئی. یہاں پہ آپ مکان کے 2 کمرے نہیں چڑھا رہے. آپ کے پاس، آپ اس کی مثال کو موڈیفائی کر دیجئے، ہم دونوں مل کے کر لیتے ہیں. مکان ہے آپ کے پاس، وہ مکان جو ہے اس کی چھتیں ٹپک رہی، دیواروں کے پلستر اکھڑ گئے، رنگ کسی زمانے میں ہوتا تھا اب نہیں ہے. ٹھیک ہے. الیکٹریکل وائرنگ کے اندر جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہو گیا، اور جو ہے وہ دروازے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں. اب ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ اس کو بیچ دیں، پرائیویٹائز کر دیں. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک پارٹی آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جناب آپ کا یہ مکان ہے، یہ مکان جو ہے یہ آپ کا ہی رہے گا، آپ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کریں، ہم اس کو بنائیں گے، اس کی سفیدیاں کریں گے، پینٹ کروائیں گے، جہاں پہ پلستر ٹوٹے ہوئے ہیں وہ ٹھیک کروائیں گے، جہاں پہ دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں نئے دروازے لگائیں گے، یہ نیا مکان بنا کے ہم کرائے پہ دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ سارا کام کرنے کے بعد اگلے 5 سال کے لیے یا اگلے 10 سال کے لیے ہم آپ کے کرائے کے 20% کے حصے دار ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. پہلے وہ مکان کی کیا صورتحال تھی؟ پڑا ہوا ہے، ویران ہو رہا ہے اور فردر ڈپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. اب دوسری صورت کیا ہوگی کہ وہ ریویمپ ہو جائے گا، اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی دیکھ بھال شروع ہو جائے گی، اس میں زندگی کی رمق دوڑنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 5 سال یا 10 سال کے بعد وہ بنا بنایا گھر مجھے واپس بھی مل جائے گا، اور وہ جو پارٹی ہے وہ اس دوران اپنا جو لاگت ہوگی وہ ساری اور اپنا پروفٹ وغیرہ نکال کے نکل جائے گی. یہ جو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ چیزیں نہیں چل پا رہی. ان کے اوپر آ کے کوئی ایئر کموڈور ریٹائر، کوئی جناب میرا مطلب ہے ایئر فورس کا ریٹائر جو ہے وہ ہماری ایئرپورٹوں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے سول ایویشن کے ذریعے، اور پھر اس کے ذریعے اس کے بعد وہ لمبی لمبی تنخواہیں لیتا ہے، لمبی لمبی دیہڑیاں لگاتا ہے. پوچھ ہم اس کو کچھ سکتے نہیں ہیں کیونکہ فوج سے اس کا تعلق ہوتا ہے، فوج کے سامنے قانون بے بس ہے. ٹھیک ہے. فوجیوں کے سامنے قانون بے بس ہو جاتا ہے. پوچھ ہم اس کو سکتے نہیں. کوئی ایئر وائس مارشل بیٹھ جاتا ہے، کوئی ایئر مارشل بیٹھ جاتا ہے آ کے. اب ہم نے آک کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بیرونی کمپنی کو دے دیتے ہیں، وہ اس کو چلائے گی. اب 2 سے 3 فلائٹیں لینڈ کر جائیں تو لاہور ایئرپورٹ چوک کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اکٹھی اگر ایک ہی وقت میں 2 سے 3 اپنا فلائٹس جو ہیں
وہ 5-5 10-10 منٹ کے وقفوں کے بعد لینڈ کر جائیں اور اس کے مسافر باہر آ جائیں تو لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، چوک کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیپیسٹی نہیں۔ سفارش کی بنیاد کے اوپر، کرپشن کی بنیاد کے اوپر تو امیگریشن پہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی سپیڈ پہ ہی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو اور وہ سپیڈ سلو، کام کو سلو کریں گے تو لوگ ان کو کچھ دیں گے نا کام تیز کرنے کے لیے، اگر وہ کام ایفیشینٹلی کرتے جائیں تو بہت سارے مسائل ہیں جی۔ تو اس لیے یہ پرائیویٹائز نہیں ہوا، آپ نے گھر بیچا نہیں ہے، آپ نے گھر جو ہے وہ ٹھیکے پہ دے دیا ایک بندے کو اور اس کے ساتھ 5 سال کا 10 سال کا معاہدہ کر لیا، وہ اس کو بنائے گا، سنوارے گا، خود بھی کمائے گا، آپ کو بھی کما کے دے گا۔ اس ٹوٹے پھوٹے گھر کا کرایہ جو تھا وہ بہت تھوڑا تھا، کوئی لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا تو بہت تھوڑا کرایہ دیتا ہے۔ یہ جو آپ نیا بنائیں گے اس کا کرایہ جو ہے وہ لاکھوں میں جائے گا، آپ کی انکم بھی بڑھے گی، وہ بھی کمائے گا اور گھر بھی نیا بن جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔